اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب الخصال کی جلد نمبر 2 کے ریڈنگ کے 15ویں پارٹ کے ساتھ، اور یہاں پہ ہم پیج نمبر 314 پہ پہنچ چکے ہیں، اور جس باب کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے 20واں باب۔ اور یہ میں بتاتی چلوں کہ اس باب میں 20 سے 29 عدد کے متعلق روایتیں موجود ہیں، کیونکہ اس میں ایک دو ہی احادیث ہیں، تو انہوں نے اس کو کمبائن کر کے 20ویں باب کا نام دے دیا ہے۔ اس باب میں 20 سے 29 عدد کی متعلق روایتیں موجود ہیں۔ پہلی حدیث، اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں 20 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ محمد ابن فضل ابن زیدویہ حلاب، ایک نسخے میں جلاب ہے، ہمدانی نے ہمدان میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابراہیم ابن عروس ہمدانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن ابن اسماعیل نے سعید ابن حکم کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے، اس نے اوزاعی سے، اس نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، اس نے ابی سلمہ سے، اس نے ابی سعید خدری سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ میرے اہل بیت علیہم السلام کی محبت نصیب کرے تو اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لی، لہٰذا کسی کو ہرگز یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنے میں 20 خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ ان میں سے 10 خوبیاں دنیا میں اور 10 آخرت کے متعلق ہیں۔ دنیاوی 10 خوبیاں یہ ہیں: زہد، ایک نسخے میں علم ہے، عمل کی حرص، دین میں ورع، عبادت میں رغبت، موت سے پہلے توبہ، رات کو قیام میں نشاط، لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے مایوسی، اللہ عز و جل کے امر و نہی کی حفاظت، دنیا سے بغض اور سخاوت۔ اخروی 10 خوبیاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس کے لیے دیوان نشر نہیں ہوگا، اس کے لیے میزان نصب نہیں ہوگا، اس کے اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کیے جائیں گے، اس کے لیے جہنم سے آزادی ثبت ہوگی، اس کا چہرہ سفید ہوگا، اسے جنت کے لباس پہنائے جائیں گے، اپنے خاندان میں سے 100 افراد کی شفاعت کرے گا، اللہ عز و جل اس کی طرف نظر رحمت کرے گا، اسے جنت کا تاج پہنایا جائے گا اور وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا، لہذا خوش نصیب میرے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ حدیث نمبر 2، اللہ عز و جل پر مومن کے 20 حقوق ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن ابو عبداللہ برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن عبداللہ ابن مہران نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن حسنین ابن عبداللہ یشکری نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن مثنی حضری نے عثمان ابن زید کے ذریعے مجھ سے روایت بیان کی، اس نے جابر ابن یزید سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے اللہ عز و جل پر 20 حقوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی ادا کرتا ہے، اسے آزمائش یعنی ایسی آزمائش جو اسے دین سے منحرف کر دے میں نہیں ڈالتا، اسے گمراہ نہیں کرتا، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے برہنہ رکھے اور نہ بھوکا، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کے دشمن کی شماتت سے اسے محفوظ رکھے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی آبرو ریزی نہ کرے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے غرقابی اور جل جانے والی موت نہ دے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ کسی شے پر گرے اور نہ کوئی شے اس پر گرے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ چال بازوں کی چال سے اس کی حفاظت کرے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جابروں کے تسلط سے اس کو پناہ دے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسے ہمارے ساتھ قرار دے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس پر کسی ایسی بیماری کو حاوی نہ ہونے دے جو اس کی خلقت کو بدنما بنا دے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے برص جذام سے پناہ میں رکھے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اسے گناہ کبیرہ کی حالت میں موت نہ دے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کو اس کی نافرمانیاں بھلا نہ دے تاکہ وہ توبہ کر لے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنا علم اور اس کی حجت کی معرفت پوشیدہ نہ رکھے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کے دل میں باطل کو عزت نہ دے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ روز قیامت وہ اسے
محشور کرے تو اس کا نور اس کے آگے دوڑ رہا ہو۔ اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اسے ہر کار خیر کی توفیق دے۔ اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کے دشمن کو اس پر مسلط کر کے اسے ذلیل نہ کرے۔ اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کا خاتمہ امن و ایمان کے ساتھ ہو اور وہ اسے ہمارے ہمراہ رفیق اعلیٰ میں جگہ مرحمت کرے۔ یہ اللہ عز و جل کی شرائط ہے مومنین کے لیے۔ حدیث نمبر 3، 20 مرتبہ حج کرنے والوں کا ثواب۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن ادریس نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ معاذی نے محمد ابن خالد طیالسی کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے سیف ابن عمیرہ سے، اس نے ابو بکر حضری سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 20 مرتبہ حج کرے تو وہ جہنم کو نہیں دیکھے گا، اس کی آواز کو نہیں سنے گا اور نہ ہی اس کے شعلوں کی بھڑک۔ حدیث نمبر 4، امام زین العابدین علیہ السلام کی 23 صفات محمودہ کا ذکر۔ مظفر ابن جعفر ابن مظفر علوی سمرقندی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جعفر ابن محمد مسعود عیاشی نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن محمد ابن حمران خالد طیالسی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے محمد ابن زیاد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے ازدی سے، اس نے حمزہ ابن حمران سے، اس نے اپنے والد حمران ابن عین سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس طرح کہ امیر المومنین علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس 500 کھجوروں کے درخت تھے اور ہر درخت خرما کے پاس وہ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، جبکہ نماز کی حالت میں آپ کا رنگ دگرگو ہوتا تھا اور آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی ذلیل بندہ اپنے مالک کے جلیل کے سامنے کھڑا ہو، اور آپ کے اعضاء خوف خدا سے کانپتے تھے۔ نیز آپ ایسے نماز پڑھا کرتے تھے جیسے کوئی وداع کر رہا ہو، گویا اس کے بعد آپ کبھی نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایک روز آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے ایک کاندھے سے ردا سرک گئی تو آپ نے اسے درست نہیں کیا، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ کے کسی صحابی نے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، خدا تجھ پر رحم کرے، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ بندے کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی مگر صرف وہ نماز جس سے اس نے حضور قلبی کے ساتھ ادا کیا ہو۔ اس شخص نے کہا، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ اللہ نوافل کے ذریعے اس کمی کو پوری کر دیتا ہے۔ نیز آپ علیہ السلام رات کے گھپ اندھیرے میں نکل پڑتے تھے اور زنبیل آپ کے پیٹھ پر ہوتی اور اس میں درہم و دینار سے بھری تھیلیاں ہوتی تھیں، جبکہ کبھی کبھار آپ اپنی پیٹھ پر کھانا یا لکڑیاں لاد کر جاتے تھے، یہاں تک کہ ہر دروازے پر دستک دیتے اور جو باہر نکلتا اس کے ہاتھ میں تھما دیتے، حالانکہ جب فقیر کو دیتے تو آپ کا چہرہ ڈھکا ہوتا تھا تاکہ وہ آپ کو پہچان نہ لے، مگر جب آپ علیہ السلام شہید ہو گئے تو لوگوں تک یہ چیزیں نہ پہنچ سکیں اور اس طرح سے وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو ان لوگوں نے اونٹ کے زانوں پر پڑے گٹھوں کی مانند آپ کی پیٹھ پر بھی گٹھے دیکھے جو غربا مساکین کے گھروں تک سامان لادنے کی وجہ سے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گھر سے اس حالت میں نکلے کہ آپ پر ایک خز کی چادر تھی۔ ایک سائل آ کر آپ کی چادر سے لپٹ گیا، لہٰذا آپ چادر کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ آپ علیہ السلام جاڑے کے موسم میں خز خرید کرتے اور جب گرمی کا موسم آتا تو آپ اسے فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت کو صدقہ کر دیتے۔ آپ نے عرفے کے دن ایک جماعت کو لوگوں سے مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، آیا اس جیسے دن غیر خدا سے مانگتے ہو؟ جبکہ اس دن تو یہ امید کی جاتی ہے کہ رحم مادر میں جو بچے ہیں وہ سعادت مند ہوں گے۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھانے سے دریغ فرماتے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے فرزند رسول، آپ تو سب سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرتے ہیں، تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا تناول کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ مبادا میرا ہاتھ کسی ایسی چیز کی جانب بڑھے جس چیز کی طرف میری والدہ کی نگاہ گئی ہو۔ آپ علیہ السلام سے اس ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے شدید محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے تیری خاطر محبت کی جائے جبکہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہو۔ آپ نے ناقے پر سوار ہو کر 20 حج کیے مگر آپ نے ایک بار بھی اسے چابک نہیں ماری، اور جب وہ اونٹنی مر گئی تو آپ نے اسے دفن کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے درندے نہ کھا جائیں۔
آپ کے متعلق آپ کی ایک کنیز سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بات کو طول دوں یا کلام مختصر کروں۔ اس سے کہا گیا مختصر بیان کرو، لہٰذا اس نے کہا میں کبھی دن میں ان کے لیے کھانا لے گئی اور نہ ہی رات کو، میں کبھی ان کے لیے بستر نہ ہی رات کو کبھی ان کے لیے بستر لگایا۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ میری مغفرت کرے، اور اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو خدا تمہاری مغفرت کرے۔ جب کبھی آپ کے پاس کوئی طالب علم آ جاتا تو آپ فرماتے رسول خدا کی وصیت کو خوش آمدید۔ اس کے بعد فرماتے جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جس خشک و تر پر قدم رکھتا ہے وہ زمین اپنے 7 طبقوں سمیت اس کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام مدینے سے 100 غریب گھرانوں کی کفالت فرماتے، آپ کو یتیموں، نابیناؤں، زمین گیروں، مسکینوں تک کہ جن کا کہیں سے کوئی آسرا نہیں ہوتا تھا کھانا پہنچانا بہت پسند تھا۔ نیز آپ اپنے دست مبارک سے ان کو دیتے اور جن کے اہل و عیال ہوتے تھے تو ان کے اہل و عیال تک کھانا پہنچاتے تھے۔ آپ اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے تھے جب تک کہ اس طرح صدقہ نہ کر دیتے۔ آپ کے کثرت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہر سال آپ کے سجدے کرنے کے مقام سے 7 گٹھے کاٹے جاتے، آپ انہیں اکٹھا کرتے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہیں آپ کے ہمراہ دفن کر دیا گیا۔ آپ کے 20 سال تک اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ جب بھی آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا آپ گریہ کرنے لگتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے ایک غلام نے کہا کہ اے فرزند رسول خدا، کیا اب تک آپ کے گریہ ختم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ تو آپ نے اس سے کہا اے خدا تجھ پر رحم کرے۔ حضرت یعقوب کے تو 12 بیٹے تھے اور خدا نے ان سے صرف ایک کو غائب کیا تھا، تب بھی کثرت گریہ کی وجہ سے ان کی بصارت زائل ہو گئی تھی اور غم و اندوں کی وجہ سے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے اور اس غم میں ان کی کمر جھک گئی تھی، حالانکہ ان کا بیٹا تو دنیا میں باحیات تھا، جبکہ میں نے تو اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے چچا اور 17 اہل خانہ کو اپنے ارد گرد مقتول دیکھا ہے، تو میرا حزن بھلا کس طرح ختم ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ ماہ مبارک رمضان کی 21 اور 23 رات میں جو کچھ آیا، میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن عمیر سے، اس نے حماد ابن عثمان سے، اس نے فضیل ابن یسیار سے نقل کیا کہ جب 21 اور 23 کی شب ہوتی تو امام محمد باقر علیہ السلام پوری رات دعاؤں میں مشغول رہتے اور جب رات گزر جاتی تو نماز پڑھتے۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ حسین ابن حسن ابن ابان نے حسن ابن سعید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے سلیمان جعفری سے نقل کیا کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا 21 اور 23ویں شب کو 100 رکعت نماز پڑھو کہ جس کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی قرأت کی جائے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ تار نے محمد ابن حسین ابن ابو خطاب کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابن فضال سے، اس نے ابو جمیلہ سے، اس نے رفاعہ سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر ہی سال کی ابتدا اور اس کی انتہا بھی۔ نیز ہمارے اساتذہ اس بات پر متفق ہیں کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب ہے اور اس میں رات کی ابتدا سے اس کی انتہا تک غسل کرنا چاہیے۔ میرے والد نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت کی، اس نے علی ابن حکم سے، اس نے سیف ابن عمیرہ سے، اس نے حسان ابن مہران سے نقل کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شب قدر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا 21 اور 23ویں شب میں اس کی جستجو کرو۔ حدیث نمبر 6۔ 24 خصلتوں کی ممانعت۔ میرے والد نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ابراہیم ابن ہاشم کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حسین ابن حسن قرشی سے، اس نے سلیمان ابن جعفر بصری سے، اس نے عبداللہ ابن حسین ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے اجداد سے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل 24 خصلتوں کو ناپسند کرتا ہے اور تمہیں اس کی ممانعت کرتا ہے۔ نمبر 1، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم نماز کے دوران بے کار حرکت کرو۔ نمبر 2، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم صدقے میں احسان جتاؤ۔ نمبر 3، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم قبروں کے درمیان ہنسو۔ نمبر 4، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم گھروں میں جھانکو۔
نمبر 5، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم عورتوں کے اندھام نہانی دیکھو، کہا یہ اندھے پن کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 6، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم جمع کے وقت باتیں کرو کہ اس سے اولاد گونگی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم عشاء کی نماز سے پہلے سو جاؤ۔ نمبر 8، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرو۔ نمبر 9، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم کھلے آسمان بغیر لنگ کے برہنہ حالت میں غسل کرو۔ نمبر 10، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم کھلے آسمان کے نیچے جمع کرو۔ نمبر 11، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ تم لنگ کے بغیر برہنہ حالت میں نہروں میں داخل ہو جاؤ۔ نیز فرمایا نہروں کے معمار اور ساکنین فرشتے ہیں۔ نمبر 12، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ حمام میں بغیر لنگ کے برہنہ حالت میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 13، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ صبح کی نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان بات کی جائے یہاں تک کہ نماز قضا ہو جائے۔ نمبر 14، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ جب سمندر تلاطم میں ہو تو اس میں سفر کیا جائے۔ نمبر 15، اسے بات ناپسند ہے کہ بغیر دیوار کے چھت پر سویا جائے۔ نیز یہ فرمائے جو شخص بے دیوار چھت کے اوپر سوئے گا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ نمبر 16، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی شخص گھر میں اکیلا سوئے۔ نمبر 17، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی شخص اپنی حائضہ بیوی سے جمع کرے۔ اگر وہ ایسی حالت میں جمع کرے گا تو اولاد کوڑھی پیدا ہوگی اور اسے اپنے سوا کسی کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 18، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے جبکہ اسے احتلام ہوا ہو اور اس نے اس احتلام کا غسل جنابت بھی نہ کیا ہو، کیونکہ اسے ایسا کرنے کی صورت میں اگر اولاد مجنون پیدا ہو جائے تو اسے سوائے اپنے آپ کے کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 19، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ کوڑھی سے بات کی جائے مگر یہ کہ بات کرنے والے اور کوڑھی کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ کوڑھی سے اس طرح دور بھاگو جیسے تم شیر سے فرار اختیار کرتے ہو۔ نمبر 20، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ جاری نہر کے کنارے پیشاب کیا جائے۔ 21، نمبر 21، اسے یہ بات ناپسند ہے کوئی شخص پھلدار درخت کے نیچے پخانہ کرے۔ نمبر 22، اسے یہ بات ناپسند ہے کوئی شخص کھڑے ہو کر جوتے پہنے۔ نمبر 23، اسے یہ بات ناپسند ہے کوئی شخص اندھیرے گھر میں داخل ہو سوائے اس کے کہ اس کے پاس آگ ہو۔ نمبر 24، اسے یہ بات ناپسند ہے کہ نماز کی جگہ پر پھونک ماری جائے۔ حدیث نمبر 7، نماز جماعت فرادہ نماز سے 25 درجے افضل ہے۔ ابوالقاسم عبید اللہ ابن احمد فقی نے بلخ میں اپنے اجازت نامے میں مجھے خبر دی اور کہا کہ ابو حرب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد نے ابن ابی عیسیٰ حافظ سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن ابراہیم نے ہمیں خبر سنائی اور کہا کہ ابن بکیر نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ لیث لام یہ نے ابو الہادی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عبداللہ ابن حباب سے، اس نے ابو سعید خدری سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جماعت فرادہ نماز سے 25 درجے افضل ہے۔ نیز میرے والد نے اپنے رسالہ نماز میں کہا ہے کہ جنت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا فرادہ نماز پڑھنے والے سے 25 درجے بلند ہوگا۔ نمبر 8، حدیث نمبر 8، نماز میں 29 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ احمد ابن ابراہیم ابن اسحاق تلقانی نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ احمد ابن محمد ابن سعید حمدانی بن ہاشم کے غلام نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ منظر ابن محمد نے ہمیں خبر سنائی اور کہا کہ جعفر ایک نسخے میں ہے ابن محمد ابن احمر نے آبان احمر کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسین ابن علوان نے عمر ابن ثابت کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے، اس نے زمرہ ابن حبیب سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نماز شرائع دینی میں سے ہے اور اس میں اللہ عز و جل کی خوشنودیاں پائی جاتی ہیں، یہ پیغمبروں کی روش ہے اور نمازی کے لیے فرشتوں کی محبت ہے، یہ ہدایت ہے، ایمان ہے، نور ہے، معرفت ہے اور اس سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، یہ راحت بدن ہے اور شیطان کے لیے باعث کراہت، کافر کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دعا کی اجابت کا ذریعہ ہے، اعمال کو قبول کرواتی ہے اور دنیا اور آخرت میں مومنین کے لیے زاد راہ ہے، یہ مومن اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے، اس کی قبر میں انس اور اس کے پہلو میں بچھونا ہے، یہ منکر و نکیر کے لیے جواب ہے اور بندے کی نماز محشر میں اس کے سر کا تاج ہوگی اور اس کے چہرے کا نور ہوگی اور اس کے بدن کا لباس ہوگی اور اس کے اور جہنم کے درمیان حائل، یہ نماز مومن اور رب جل جلالہ کے درمیان حجت
حجت ہے اور اس کے بدن اس کے لیے جنت سے نجات ہے، پل صراط پر سے گزرنے کا ذریعہ ہے، جنت کی کنجی ہے، حوروں کے لیے مہر ہے اور جنت کی قیمت ہے، اور نماز ہی کے ذریعے بندہ بلند ترین درجے پر فائز ہوگا، کیونکہ نماز تسبیح ہے اور تحلیل ہے، تکبیر ہے، تمجید ہے، تقدیس ہے، گفتار ہے اور دعا ہے۔ حدیث نمبر 9۔ علم میں 29 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے محمد ابن عیسیٰ ابن عبید یقطینی کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے مجھ سے امیر المومنین علیہ السلام سے مرفوع روایت بیان کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو کہ اس کا سیکھنا نیکی ہے، اس کا درس دینا تسبیح ہے، اس کے بارے میں بحث کرنا جہاد ہے، جو شخص لا علم ہو اسے علم دینا صدقہ ہے، اس کے لائق افراد کے لیے اسے خرچ کرنا خدا کی رضا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حلال و حرام معلوم ہوتے ہیں، اس کی تلاش کی راہ میں چلنے والا جنت کی راہ میں چلتا ہے، یہ وحشت میں ایک نسخے میں وحشت سے ہے، ہمدم اور تنہائی میں ساتھی ہے، اور یہ وحشت سے ہمدم اور تنہائی میں ساتھی ہے، خوشحالی اور بدحالی میں یہ رہنمائی کرتا ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، دوستوں کی زینت ہے، اس کے ذریعے اللہ نے قوموں کو اس قدر بلند کیا کہ انہیں خیر کے پیشوا بنا دیا کہ ان کی اقتداء کی جائے، ان کے اعمال پر دھیان دیا جائے اور ان کو نصب العین قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ فرشتے ان سے دوستی کرنے کی طرف راغب ہیں، دوران نماز ان سے اپنے پروں کو مس کرتی ہے اور ان کے لیے ہر شے مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور دیگر جانور، بیابانی درندے اور چوپائے بھی، کیونکہ علم دلوں کی حیات، اندھی آنکھوں کا نور اور کمزور جسموں کی قوت ہے۔ اللہ نے اس کے حامل افراد کو نیکوکاروں کی منزلت دی ہے اور دنیا اور آخرت میں انہیں ابرار کی محفلوں میں نشست دے گا۔ علم ہی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے معرفت حاصل کی جاتی ہے، اس کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، علم ہی کے ذریعے صلہ رحمی کی جاتی ہے، اس کے ذریعے حلال اور حرام میں تمیز کی جاتی ہے۔ علم امام عمل ہے اور عمل اس کا پیروکار ہے، اور اللہ سعادت مندوں کو یہ الہام کرتا ہے اور بدبختوں کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ وہ خصلتیں جن کے متعلق ابو ذر علیہ الرحمہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ ابو الحسن علی ابن عبداللہ ابن احمد اسواری مذکر نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو یوسف احمد ابن محمد ابن قیس سحری مذکر نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو الحسن عمر ابن حفص نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو محمد عبداللہ ابن محمد ابن اسد، ایک نسخے میں سعید ہے، نے بغداد میں مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسین ابن ابراہیم ابو علی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یحییٰ ابن سعید بصری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابن جری نے عطا کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عقبہ ابن عمید، ایک نسخے میں عامر ہے، لیسی سے نقل کیا کہ حضرت ابو ذر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ مسجد میں اکیلے تشریف فرما تھے، لہٰذا میں نے خلوت کو غنیمت جانا، پس رسول خدا نے فرمایا اے ابو ذر، مسجد کے لیے تحیت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا اس کی تحیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم جو 2 رکعت نماز پڑھو گے وہی اس کی تحیت ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے تو یہ نماز کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا یہ بہترین موضوع ہے کہ جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، خدا کے نزدیک بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد۔ میں نے عرض کیا رات کا کون سا وقت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا درمیانی شب۔ میں نے عرض کیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا قنوت طویل ہو۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص ثروت مند نہ ہو اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق کسی پیر سال کو صدقہ کرے۔ میں نے عرض کیا روزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ فریضہ ہے جس کا کئی گنا اجر دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کس قسم کے غلام کو آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قیمت میں گراں ترین ہو اور اپنے خاندان میں نفیس ترین۔ میں نے عرض کیا کس قسم کا جہاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے تیز رفتار گھوڑے کی کونچیں کاٹ دے اور اپنے
اپنا خون بہا دے۔ میں نے عرض کیا اللہ نے جو آیتیں آپ پر نازل کی ہیں ان میں سب سے عظیم کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں محض ایک حلقے کی مانند ہے جو بیابانی زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور عرش کو کرسی پر وہ فضیلت ہے جو بیابان کو اس حلقے پر۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول نبی کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا نبی مرسل کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313 جم غفیر۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا کیا وہ نبی مرسل بھی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے خلق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو ذر 4 انبیاء سریانی تھے، حضرت آدم، شیس، اخنو، یہی حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے انہیں حضرت نے قلم سے لکھا اور حضرت نوح علیہ السلام۔ ان میں سے 4 انبیاء عرب تھے، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دیگر 600 انبیاء۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کتنی کتابیں نازل ہوئیں؟ آپ نے فرمایا 100 کتابیں اور 4 کتب۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 20 صحیفے نازل ہوئے، نیز توریت، زبور، انجیل اور قرآن کو نازل کیا گیا۔ میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سب کے سب امثال پر مشتمل تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ اے مغرور اور مبتلا بادشاہ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم دنیا جمع کرو، بلکہ میں نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ کسی ستم رسیدہ کی دعا کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، خواہ وہ دعا کسی کافر ستم رسیدہ کی ہو۔ ایک عقل مند شخص کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ مغلوب نہ ہو اپنے اوقات کے کچھ حصے کر دے، ایک حصے میں اپنے رب عز و جل سے مناجات کرے، ایک حصے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک حصے میں اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرے، اور ایک حصے میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو محظوظ کرے کہ یہ وقت دوسرے 3 حصوں کے لیے معاون ثابت ہوگا، اور اس سے دل آسودہ اور شاد رہتا ہے اور وہ آمادہ ہوتا ہے۔ عاقل شخص پر لازم ہے کہ وہ زمانہ شناس ہو، اپنے مقام کی رعایت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ جس شخص کے لیے کلام کے مقابلے میں عمل کافی ہو اس کا کلام کم ہو جاتا ہے اور صرف بامعنی باتیں کرتا ہے۔ عاقل شخص پر لازم ہے کہ وہ 3 چیزوں کا طالب ہو: اپنی معاش کی اصلاح، زاد آخرت کی جمع آوری، یا جائز کاموں سے لذت حاصل کرے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ان کا پورا صحیفہ عبرانی میں تھا، اس میں لکھا تھا کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جسے موت کا یقین ہے تو وہ کیوں کر خوش ہوتا ہے، اس شخص پر جسے جہنم کا یقین ہے تو وہ کیوں کر ہنستا ہے، جس نے دنیا اور اس کی بے ثباتی کو دیکھا ہے وہ کیوں کر اس پر تکیہ کرتا ہے، جو شخص قضا و قدر پر یقین رکھتا ہے وہ کیوں کر بے جا تلاش میں لگا رہتا ہے، جو شخص حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے وہ کیوں کر عمل نہیں کرتا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کیا ان میں سے کچھ آپ پر بھی نازل ہوا جو ہمارے پاس ہو؟ آپ نے فرمایا اے ابو ذر یہ پڑھو قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیرا وابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ، یعنی یقیناً وہ دلی مراد کو پہنچا جو پاک ہو اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا اور نماز پڑھتا رہتا ہے، بلکہ تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور دیر پا ہے۔ بے شک یہی بات اگلے صحیفوں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 سے 19۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں خدا سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمام امور میں عرض کیا
یہ تمام امور میں کا اثر آور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مزید بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، یہ آسمان میں تمہارا ذکر اور زمین میں تمہارے لیے نور کا ثابت ہوگا۔ میں نے عرض کیا مزید بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم پر جہاد لازم ہے کہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا تم پر لازم ہے کہ خاموشی کو طول دو، یہ شیطان ایک نسخے میں شیاطین کو دور بھگاتی ہے، تمہارے دینی امور میں معاونت کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا مزید بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو کہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی بشاشت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مزید بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اپنے سے کم تر کی طرف نگاہ کرو اور اپنے سے برتر کی طرف مت دیکھو کہ یہی زیادہ سزاوار ہے کہ مبادہ اللہ کی نعمتیں تمہیں ناچیز لگنے لگیں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مزید بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی سے کام لو اگرچہ وہ تم سے قطع رحمی کریں۔ میں نے عرض کیا مزید بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مسکینوں سے محبت کرو اور ان کی ہمنشینی سے بھی۔ میں نے عرض کیا مزید بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا حق بات کہو چاہے تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا مزید بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا خدا کی راہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو۔ میں نے عرض کیا مزید بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم اپنے بارے میں جانتے ہو اس کی وجہ سے لوگوں سے باز رہو اور لوگوں کے آئندہ کے بارے میں غم مت کرو۔ نیز آپ نے فرمایا ایک شخص کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں 3 میں سے ایک بات پائی جاتی ہو، لوگوں کے عیوب کو جانتا ہے مگر اپنے انہی عیوب سے ناواقف ہے، لوگوں کی ان باتوں کو شرمناک سمجھتا ہے جو اس میں پائی جاتی ہیں اور اپنے ہمنشین کو ناحق اذیت دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں، ورع جیسی کوئی روک تھام نہیں اور حسن خلق جیسا کوئی حسب نسب نہیں۔ الحمدللہ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم نے 20واں باب بھی مکمل کر لیا اور اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 323 بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور اسی کے ساتھ ہماری ریڈنگ کا یہ پارٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ 21واں باب ہم شروع کریں گے، جس باب میں 30 سے 39 عدد کے متعلق روایتیں موجود ہیں اور صفحہ ہوگا 324۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔